بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے جب انسانیت کے قدم زمین پر تازہ تازہ رکھے گئے تھے، جب نیکی اور برائی کی جنگ کا پہلا باب لکھا جا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام پہلا انسان، پہلا نبی، اور ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام ہدایت کے محافظ۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت حوا کے بیٹے تھے۔ عربی میں شیث کا مطلب ہے عطیہ، نعمت یا تحفہ۔ یہ نام خود حضرت آدم علیہ السلام نے اس لیے رکھا کیونکہ حضرت حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شیث عطا فرمایا، نیکی، سکون اور نبوت کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے بعد نبوت کی ذمہ داری سونپی۔ آپ نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک عالم، مربی اور روحانی پیشوا بھی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان، شیطان سے بچاؤ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی عبادات، ظلم سے پرہیز اور اخوت و پاک دامنی کی تعلیم دی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ نمبر ایک، نیک لوگوں کا گروہ جو پہاڑوں پر رہتا، سادگی، شرم و حیا اور عبادت سے زندگی گزارتا۔ نمبر دو، قابیل کی نسل جو وادیوں میں رہتی، موسیقی، عورتوں کی بے پردگی، ناچ گانے اور دنیا پرستی میں پڑ گئی تھی۔ یہی وہ گروہ تھا جس نے برائی کو عام کیا۔ شیطان نے موسیقی، عورتوں اور ساز و آواز کو استعمال کر کے نیک لوگوں کے دلوں میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے مسلسل نرمی، پیار اور حکمت سے قوم کو سمجھایا، اے لوگو، یہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ شیطان کے چالاک ہتھ کنڈوں سے بچو۔ آپ نے فتنوں کو پہچانا، لوگوں کو ان کی شناخت کروائی اور ہدایت کے چراغ کو روشن رکھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کو 50 صحیفے عطا کیے گئے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت شیث علیہ السلام کو 50 صحیفے عطا فرمائے۔ یہ صحیفے بنیادی ہدایات پر مشتمل تھے: نماز، طہارت، نیکی، برائی سے بچاؤ، تجارت، عدل اور معاشرتی اصول۔ روایات کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام نے تقریباً 900 سال عمر پائی۔ ان کی وفات کے بعد نبوت ان کی اولاد میں منتقل ہوئی اور ایک طویل عرصے تک آپ کی تعلیمات پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت شیث علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں، فتنوں سے بچنا اصل عقل مندی ہے۔ سچائی کو قائم رکھنا قربانی مانگتی ہے۔ اللہ کا پیغام ہر دور میں ہوتا ہے، بس سننے والا کان چاہیے۔ دنیا کی چمک دھمک سے متاثر نہ ہو، اصل خزانہ ایمان ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سورہ طلاق۔ ناظرین، یہ قصہ صرف تاریخ نہیں، ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آدم کی نسل میں برائی آ سکتی ہے تو شیث علیہ السلام جیسے نبی بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو اندھیروں میں ہدایت کے چراغ بن جائیں۔ حضرت شیث علیہ السلام اندھیروں میں ایک چراغ، ہدایت کی کرنیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے،
نیکی بانٹیے، روشنی پھیلائیے۔